آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا تعداد میں، اتنا گرمی میں یہاں اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب کے اور صدر پاکستان کے کہنے پہ پاکستان کا ایک وفد دنیا بھر کے دورے، دنیا بھر کا کیا، 4 ممالک 5 ممالک کے دورے کیے ہیں، جہاں ہم نے پاکستان کا پیغام، امن کا پیغام، کشمیر کا پیغام، سندھو کا پیغام اور دہشت گردی کے بارے میں ہمارے موقف کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں، نیو یارک میں، اقوام متحدہ میں، امریکہ کے دارالحکومت میں، واشنگٹن ڈی سی میں، لندن میں، یونائٹڈ کنگڈم میں اور برسلز کے شہر میں آپ کا پیغام، پاکستان کا پیغام لے کے گیا تھا۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان نے جنگ کے دوران یہ دکھا دیا کہ ہاں، بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ہے، مگر جس انداز سے ہمارا فوج نے، ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں۔ اور بھارت کا کوشش یہ تھا کہ جہاں وہ جنگ کے میدان میں پاکستان کو نہیں ہروا سکے تو ان کا کوشش یہ تھا کہ بیانیہ کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو ناکام کروا دے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بھارت ناکام رہا۔ چاہے وہ سفارتی سطح پہ ہو تو بھارت کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ وسائل ہوں گے، لیکن پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے۔ اور پاکستان نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی، اس لیے پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا، تو ہم نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی پوری بین الاقوامی میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کا بیانیہ ہار گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پارٹیشن سے لے کے آج تک ہمارے لیے ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی کشمیر کی مسئلہ پہ یہ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا صدر زرداری، ہم نے ہر دور میں کشمیر کے عوام کا آواز اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ بھارت کا یہ عمران خان کے دور میں بھارت نے 2019 میں کشمیر پہ ایک حملہ کیا، اور اس وقت کا وزیر اعظم نے پاکستان کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں کیا کروں، مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا صدر زرداری تھا، آپ کا وزیر اعظم
شباز شریف تھا، تو جب اس دفعہ کشمیر پہ حملہ ہوا، دہشت گردی کے بہانے پہ کشمیر کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ جب وہ پہلی رات پہ بھارت نے اپنے جہاز اڑائے تھے اور پاکستان کے کشمیر کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کے شہید کیے تھے، تو پاکستان کا فوج نے بھارت کے 6 جہاز گرائے تھے۔ پہلے وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی جہاز ہی نہیں گرا۔ ہم کہتے تھے کہ پوری دنیا مان رہا ہے کہ آپ کے جہاز گر چکے ہیں، مگر وہ انکار کر رہے تھے۔ وہ 1 مہینے بعد مان چکے ہیں کہ ہاں جی آپ نے ہمارے جہاز گرائے۔ بھارت کا یہ کوشش تھا کہ پاکستان پہ دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے وہ ہمارے نہتے شہریوں کو شہید کریں گے، سنتاز معاہدہ کو توڑیں گے، اور جیسے خان صاحب کے دور میں پاکستان خاموش رہا ویسے آج بھی ہم خاموش رہیں گے۔ مگر یہ ان کی بھول تھا، پورا پاکستان ایک ہو کے ہر لحاظ پہ ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم نے جگہ جگہ کشمیر کا آواز اٹھایا، اور اس جنگ سے پہلے بھارت کا موقف یہ تھا کہ کشمیر تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب ان کو ماننا پڑ رہا ہے کہ کشمیر، یہ بھارت بھی مانتا ہے کہ کشمیر اندرونی معاملہ نہیں رہا، یہ اب بین الاقوامی معاملہ ہے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، کشمیر کی عوام کی، نوجوانوں کی فتح ہے کہ آج کشمیر کی بات سری نگر اور مظفر آباد، اسلام آباد اور دہلی کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کا صدر بھی کہتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے وہ تیار ہے پاکستان اور بھارت کا بات چیت کروانے کے لیے۔ یہ آپ کی تاریخی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مودی نے سندھو پہ تاریخی حملہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا سندھو پہ ایسا حملہ نہیں ہوا جیسے مودی آج کرنے جا رہا ہے۔ ان کا یہ دھمکی کہ وہ پاکستان کا پانی، سندھو پہ حملہ کر کے آپ کا پانی روکیں گے، ہم نے جنگ کے دوران کہا تھا کہ جب سندھو کی بات آتی ہے تو چاہے وہ پاکستان ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ نے شہید محترمہ ماء نذیر بھٹو کے دور میں آپ سب نے ہمارا سندھو کو بچایا تھا اور تاریخی تحریک چلائے تھے۔ حال ہی میں جب وفاقی حکومت کوئی غلط پالیسیز اپنا رہے تھے تو آپ کا وزیر اعلیٰ نے، آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کی۔ ہم نے مثبت سیاست کر کے، آئینی فورمز کو استعمال کر کے، سی سی آئی کے تھرو اپنا سندھو کو تحفظ دلوایا تھا۔ یہ آپ کی کامیابی۔ اور اب جب بھارت نے حملہ کیا تو میں نے وعدہ آپ سے یہ کیا تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ میں ان کو بے نقاب کروں گا، سندھو کا کیس لڑوں گا، اور وہ ابھی کر کے آیا ہوں۔ بھارت نے یہ حملہ تو کر لیا ہے، مگر پاکستان کے یہ
मुकदमा जो तगड़ा मुकदमा है, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने अमेरिका में उनके दारुल हुकूमत में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंधु में दिफा किया कि हम होने नहीं देंगे कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आर्मी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे, नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। हमने हर महाज पे अपना सिंधु जो पूरा मुल्क को पानी पहुंचाता है, जो पाकिस्तान के अवाम को कश्मीर से लेके यहां कराची तक पाकिस्तान का जो पानी है वो इसी सिंधु से आता है। ये पाकिस्तान के बनने से पहले सिंधु चलता आ रहा है। हम तो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के पुरसा है और हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। जहां आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जदोजहद आलमी सतह पे लड़के आए हैं, मैं जरूर पूछना चाहूंगा उन सियासी यतीमों से जो पाकिस्तान के अंदर नफरत, तकसीम और नाखप्पे की सियासत करते हैं कि वो सूबों के दरमियान नफरतें फैलाना के आदी है। उनका पीपल्स पार्टी को गाली देना उनके लिए आसान है। तो आज जब मोदी ने, जब भारत ने हमारा दरिया पे हमला किया है तो ये सियासी यतीम कहां गुम है, क्यों खामोश है, कहां गायब है? उनके धरना का क्या हुआ, उनका एहतजाज का क्या हुआ, उनका शोर का क्या हुआ? सिंधु सिर्फ बहाना था, निशाना तो आपका पीपल्स पार्टी थी। इनके पीछे हमेशा से भारत की फंडिंग रहा है। भारत पैसा देता है ताकि इस किस्म की तंजीमें बलूचिस्तान में ना खप्पे के नारा उठाए, सिंध में ना खप्पे का नारा उठाए, मगर उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, हमारे जियाले और जियालिया मौजूद है। हमारा नारा आपका नारा है कि खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। और इंशाअल्लाह ताला इनका इंशाअल्लाह ताला अब 4थी बार जब 4 साल बाद इलेक्शन होंगे तो इन्हीं सियासी यतीमों को आप एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। वो जो जब सिंधु पे तारीखी हमला हुआ है, भारत की तरफ से हुआ है और वो आज तक खामोश है, तो सिंध का अवाम, पाकिस्तान के अवाम इन सियासी टीमों को कभी माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने दहशतगर्दी की जंग में सबसे बड़ा कुर्बानियां दिए हैं और आज भी पाकिस्तान का फौज दहशतगर्दी की जंग में सबसे अव्वल का किरदार अदा कर रही है। दुनिया को ये मालूम है, भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान डिक्लेयर किया जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम
امریکہ سے ہو کر آئے ہیں، یورپ سے ہو کر آئے ہیں، برطانیہ سے ہو کر آئے ہیں، سب کے سب مان رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام پاکستان دہشت گرد نہیں، یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بھارت نے اربوں ڈالر برٹن میں، امریکہ میں اور یورپ میں انویسٹ کیا ہے، مگر پھر بھی بھارت کا بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تو FATF سے ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب کہ عالمی دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان وہ اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو کمیٹی تھی، ہم بھی اس دورے پہ چل رہے تھے اور بھارت نے بھی اپنا کوئی کمیٹی بھیجا تھا۔ ہم ایک وقت میں امریکہ میں ہوتے تھے، ایک وقت میں برٹن میں ہوتے تھے، ایک وقت میں یورپ میں ہوتا تھا۔ ہمارا پیغام آپ کو معلوم، ان کا پیغام میں نے آپ کو بتا دیا۔ مگر یہ دیکھیں کہ جب ہم نے نیو یارک سے پاکستان کا دورہ مکمل کیا تو یہ پاکستان کا فورن آفس کی بڑی بڑی کامیابی ہے کہ اسی وقت جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا دورہ مکمل کیا تو یونائٹڈ نیشنز والوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ جو ان کے اپنے کمیٹیز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز کا کمیٹیز ہے، انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ یہ آپ کمیٹیز پاکستان کو سنبھالے۔ تو مطلب یونائٹڈ نیشنز بھی تسلیم کر رہی ہے کہ اگر عالمی سطح پہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان ان کا مقابلہ کرے۔ مطلب یہ پاکستان کی بیانیہ کی جیت ہے، یہ پاکستان کی سفارتکاری کی جیت ہے، یہ مودی کی ہار ہے، یہ بھارت کی ناکامی۔ ویسے ہی بھارت اور امریکہ کے درمیان جو دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی، مگر اس سے باوجود پاکستان کی یہ کمیٹی جسے ایک جماعت سے نہیں تمام اور کافی زیادہ جماعتوں کی نمائندگی تھی، ہم امریکہ سے نکلے تو وہاں کے افواج کا سربراہ نے، اور اسی وقت بھارت کا کمیٹی بھی وہیں تھی، جہاں ہم جاتے تھے وہ پیچھے وہیں پہنچ جاتے تھے، ہم کچھ بات کرتے تھے وہ بھی اپنی جھوٹ سناتے تھے۔ مگر کامیابی آپ اس نظر سے دیکھیں کہ جیسے ہم امریکہ سے نکلے تو وہاں کا جو افواج کا جنرل ہے وہ اپنا ہی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان is a phenomenal partner in the war on terror۔ مطلب امریکہ بھی، بھارت کا دوست بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ نہیں، پاکستان دہشت گردی نہیں پھیلاتی، پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے صفِ اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، بھارت کا ناکامی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے بات چیت کروانے کے لیے تیار ہے، تو وہ بھی جب یہ بات مانتے ہیں تو یہ بھارت کا ناکامی آپ کا کامیابی ہے۔ اس کی فوری بعد تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا فوج کا سربراہ ہمارا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ملاقات لنچ پہ ہوتا ہے، فوری بات لنچ پہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہیں بھارت سے پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیررستان ہے، اگر پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے تو ہمارا افواج کا سربراہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں کیا کر رہا تھا؟ یہ بھارت کی ناکامی ہے، پاکستان کا کامیابی ہے۔ اور نہ صرف یہ، ہمارا اسی وقت فیلڈ مارشل کی
व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? नहीं। तो मतलब ये इस बात की भी तायीद है कि भारत वो जंग हार चुका था, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था, और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत थी। वो तो खुद परेशान थे कि हम तो भारत को इतना पैसा बेचते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, वो तो अपना 6 जहाज भी नहीं संभाल सके। तो मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ कामयाबी, ये अमेरिका के लिहाज से तारीखी कामयाबी है, पाकिस्तान की, आपकी, इस मुल्क की, हमारा अफवाज। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमने अपना जिद्दोजहद जारी रखना है। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान से मगर इस पूरा खित्ते से दहशतगर्दी को खत्म करें। हम समझते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो तो हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करते तो हमारे लिए भी यहां दहशतगर्दी का मसला रहेगा और इनके लिए भी वहां दहशतगर्दी का मसला रहेगा। हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, और अब दुनिया ये मान चुकी है कि जो भी मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू कर सकता है, जिसका नतीजा में खुदा ना खास्ता एटॉमिक जंग हो सकता है, तो वो किसी का अंदरूनी मसला नहीं हो सकता, वो बैनुल अक़वामी सतह का मसला रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान से लेके दुनिया के कोने कोने तक, आखिरी दम तक इंसाफ पहुंचाने तक कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक सिंधु का मामला है, ये तो हमारा जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है, और हम आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, बयानिया के सतह पे, सिफारती सतह पे, और अगर हमें मजबूर करते हैं तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। मगर हम अपना सिंधु का आवाज बनेंगे, इसका दिफा करेंगे और अपने अवाम तक पानी पहुंचाएंगे। जो लोग सिंधु पे सियासत करते रहते हैं उनको अपना खामोशी मुबारक। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है। हम इस सूबे के, इस मुल्क के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। हम सिंधु का जो जिद्दोजहद है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में और बैनुल अक़वामी सतह पर लड़ते रहेंगे। भारत को मजबूर करेंगे कि उनको यासीन ताफ मुआहिदा को मानना पड़ेगा, या हमें 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के हवाले, जंग की सूरत में पाकिस्तान के हवाले करने पड़ेगा। मैं वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर खारजा का, पूरी दुनिया में जो हमारे सफ़ीर मौजूद है, खास तौर पे न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका में, यूके में, ईयू में, उन सब का जो हमारा टीम में, जो वज़ीर आज़म ने जो टीम बनाया जिसका क़यादत में कर रहा था, आपकी शहरी रहमान साहिबा उसमें शामिल थी, हिना रबानी खर साहिबा उसमें मौजूद थी, साथ साथ हमारा ये सेनेटर फैसल सब्ज़वारी जो कि कराची से है, MQM से है, वो भी हमारे साथ था, मुसद्दक मलिक साहब, खुरम दस्तगीर साहब, बुशरा भट्ट साहिबा, जलील अब्बास जिलानी साहब, ये तमीना जंजुआ साहिबा, उन सब का शुक्रगुजार है जिन्होंने मेरे साथ अनथक मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 2-3 हफ्ते में हमने 70 से ज्यादा मुलाकातें की हैं, और इस मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा ठोस है, ज्यादा तगड़ा है। वो लोग
جو پہلے پاکستان پہ شک کر رہے تھے اب وہ پاکستان کے بعد ماننے پر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہم اپنا منزل پہ نہیں پہنچتے۔ جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان کھپے۔